إنا أعطيناك الكوثر صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم. پیار و محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. پیار سے آواز آئے الصلاۃ والسلام علیک یا سید الثقلین وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین. رب جہاں کی ایک بڑی نعمت ہے فاطمہ. یہ میرا ایک تازہ کلام ہے. مخدومہ دارین ملکہ کونین ام الحسنین سیدہ زہرا پاک سلام اللہ تعالی علیہا کی بارگاہ طہارت میں دنیا میں رب جہاں کی ایک بڑی نعمت ہے فاطمہ. خیر الورا کی ہو بہو صورت ہے فاطمہ. خیر الورا کی ہو بہو صورت ہے فاطمہ. اور جنت میں ہر جوان کے آقا حسن حسین. جنت میں ہر جوان کے آقا حسن حسین. میں پھر پڑھتا ہوں توجہ رکھے. جنت میں ہر جوان کے آقا حسن حسین لیکن حسن حسین کی جنت ہے فاطمہ. جنت میں ہر جوان کے آقا حسن حسین لیکن حسن حسین کی جنت ہے فاطمہ. جن کی طہارتوں کا قرآن ہے گواہ. جن کی طہارتوں کا قرآن ہے گواہ وہ مرتضیٰ کی شوکت و حشمت ہے فاطمہ. وہ مرتضیٰ کی شوکت و حشمت فاطمہ. اور ان کے طفیل بیٹیوں کو عزتیں ملی. ان کے طفیل بیٹیوں کو عزتیں ملی. سب کے لیے ہی باعث عزت ہے فاطمہ. سب کے لیے ہی باعث عزت ہے فاطمہ. اور آل رسول جن کی اولاد ہو گئی. آل رسول جن کی اولاد ہو گئی محبوب کبریا کی برکت ہے فاطمہ. محبوب کبریا کی برکت ہے فاطمہ. اور حور و ملک بھی آپ کے پردے کے معترف. حور و ملک بھی آپ کے پردے کے معترف. شرم و حیا کا پے کرے عفت ہے فاطمہ. شرم و حیا کا پے کرے عفت ہے فاطمہ. اور مقطع ہے دامن میں تیرے کوئی بھی حسن عمل نہیں. دامن میں تیرے کوئی بھی حسن عمل نہیں. سید تیری نجات کی صورت ہے فاطمہ. دنیا میں ہر جوان کے آقا. جنت میں ہر جوان کے آقا حسن حسین لیکن حسن حسین کی جنت ہے فاطمہ. انتہائی عزت و احترام و تکریم کے لائق زینت آل رسول جناب پیر سید انوار حسین شاہ صاحب ہمدانی. فخر السادات جناب پیر سید حبیب المصطفیٰ شاہ صاحب احمدانی. جگر گوشہ سیدہ زہرا بطول نازش اولاد رسول گل چمنستان آل بیت نبوت. زینت السادات نازش آل رسول حضرت پیر طریقت صاحبزادہ والا شاہ
پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب حمدانی دامت برکاتہم العالیہ بانی ادارہ منہاج المصطفیٰ، جملہ سادات حمدانیہ کولیاں شریف اور عزیز القدر فاضل نوجوان مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد عمر تاج ضیائی صاحب، عزیز القدر مولانا علی تاج ضیائی صاحب، دیگر علماء کرام اور حاضرین گرامی مرتبت، محرم الحرام کے ایام ہیں اور آل ایمان کے لبوں پر 5 تن کے نام ہیں، اور یہی بخشش کے پیغام ہیں، اور جو یہ نام لیتے ہیں ان پر اللہ کے انعام ہیں۔ امام علی مقام پہ کرے تسلیم و رضا، منبع جود و سخا، مرکز صدق و صفا، شہزادہ گلگوں کبا، راکب دوش مصطفیٰ، جگر پارائے علی مرتضی، نور چشم سیدہ زہرا، برادر حسن مجتبی، پہ کرے تسلیم و رضا حضرت امام عرش مقام، امام جنت مقام، سیدنا امام حسین بن علی علیہ السلام، اور آپ کے آوان انصار اور آپ کے رفقا، آپ کے محبین اور آپ سے محبت رکھنے والوں کے تذکار جمیلہ آل ایمان کے زبانوں پر جاری و ساری ہیں، اور پوری دنیا میں اس وقت آل بیت اطہار کے غلام رسول اللہ کے گھرانے کو نذرانہ عقیدت، سپاس محبت اور خراج نیاز پیش کر رہے ہیں۔ کولیاں شریف کے اس گرد و نواح میں سادات حمدانیہ کے زیر سایہ 10 روزہ محافل ذکر آل بیت کی سجائی جا رہی ہیں۔ خوش قسمت ہو اس علاقے والوں جنہیں ذکر آل رسول کی محافل میں آل رسول کی سرپرستی حاصل ہے، اور ذرا محبت سے بولیے۔ اور میری خوش بختی اور عرفہ نصیبی یہ ہے کہ میرے حوالے اور میرے ذمہ جو موضوع لگایا گیا ہے وہ ایسا موضوع ہے کہ جو ہماری بخشش، ہماری مغفرت اور ہماری نجات کا ضامن ہے۔ حضرت مخدومہ دارین، ملکہ کونین، ام الحسنین مائی صاحبہ سلام اللہ تعالی علیہا کی ذات اقدس و اطہر و اشرف و اجمل و اکرم و اعلیٰ و ازکا میں قصیدہ اور ان کی تعریف و توصیف کر کے انشاءاللہ العزیز میں اپنی نجات کا سامان بھی کروں گا، اور جو لوگ اس کو جھوم کے سنیں گے ان کے لیے بھی آخرت کی راہیں آسان ہو جائیں گی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے، امام شافعی فرماتے ہیں عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو جاتی ہیں۔ ضرور محبت سے کہیے، جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ تو میں ابتدا میں ہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صالحیت تو نکلتی ہے آل بیت نبوت کے قدموں سے، اور خیرات ہے در 5 تن کی، اور یہ روحانیت ولایت یہ تو خیرات ہے در 5 تن کی۔ اگر صالحین کے ذکر سے اللہ کی اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو جگر گوشہ رحمت للعالمین سے اللہ کی کتنی۔
اور حیا والے نا، حیا والے حیا کیا کرتے ہیں، بے حیاؤں کے لیے کوئی کرائیٹیریا نہیں ہوتا، کمینوں کے لیے کسی عزت والے کا ذکر کوئی معنی نہیں رکھتا، بد نصیبوں کے لیے، بدبختوں کے لیے، اور باطن کے پلیتوں کے لیے، اور زمانے کے یزیدوں کے لیے، شمر کے چیلوں کے لیے، اور مروان کے لیلوں کے لیے، اور بغض کے مارے ہوئے اندر کے میلوں کے لیے کوئی پاکوں کا ذکر معنی نہیں رکھتا، مگر جو حیا والے ہوتے ہیں، جو وفا والے ہوتے ہیں، جو نسبت والے ہوتے ہیں، جو عقیدت و الفت والے ہوتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ رب ان ذکروں پر، ان کے قصیدے پر، ان کی منقبت پر، ان کی عزت کی بات پر، ان کی عظمت کے قصیدے پر، ان کی طہارت کے بیان پر، ان کی عفت کے قصیدے پر، ان کی شان و شوکت کے بیان پر رب کتنا راضی ہوتا ہے، اور جو پاکوں کا ذکر ہوتا ہے، اور بالخصوص مخدوم دارین، ملکہ کونین، ام الحسنین، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زاکیہ مزکیہ راضیہ مردیہ مومنہ صالحہ راکیہ ساجدہ نیرہ ظاہرہ باہرہ طیبہ طاہرہ صابرہ شاکرہ عالمہ عارفہ عاملہ کاملہ صابرہ شاکرہ طیبہ طاہرہ ہادیہ مہدیہ راشدہ مرشدہ کاملہ اکملہ فاضلہ افضلہ بنت مصطفیٰ شہزادی کونین ام الحسنین وارثہ جنت قاسمہ جنت مالکہ جنت جگر پارے رحمت للعالمین اور ملکہ فردوس بری سیدہ مائی صاحبہ سلام اللہ تعالی علیہا کا ذکر وہ ہے، ذکر کرنے والا زبان پر یہ نام پاک، یہ قصیدہ طہارت، یہ عفتوں کا آسمان، یہ شانوں اور عظمتوں کا عوج ثریا کا خیال زمان پہ بعد میں لاتا ہے میاں خانہ دل سے، اور جناب والا تخیلات کی وادیوں میں جب سیدہ طیبہ کا خیال نور آتا ہے، اس شخص سے، محب فاطمہ زہرا سے خدا بھی راضی ہو جاتا ہے، مصطفیٰ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اور میں ادھر میری طرف دیکھیے، چودھری حاجی زاہد محمود صاحب، یہ تو قسمت کی بات ہے، یہ وہ دروازہ ہے جہاں نوری بھی غلامی کرتے۔ اور محبت سے بولیے ذرا، ہمیں قرآن سے جلدی جلدی باتیں آگے کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت قبلہ پیر صاحب آپ یہاں اگر تشریف لے آئیں، میری بڑی خوشبختی ہوگی، میں کسی ایک فقیر اور ایسا جو مقبول بارگاہ سیدہ پاک ایک شہزادہ اور سید کی زیارت سے محروم نہیں ہونا چاہتا تھا، تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ میری طرف رکھیں گا۔ قرآن کہتا ہے مما ترکا آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکہ، کہ جو آل موسیٰ اور آل ہارون نے چھوڑا ہے، ان کا جو ترکہ ہے، انہوں نے جو چھوڑا ہے، کہا تحملہ الملائکہ، اس کو فرشتے اٹھا کر پھر رہے ہیں۔ پیار سے بولو بھائی، وہ کیا ہے؟ مفسرین کی ادا کا بحث میں نہیں بھی جانا چاہتا، گاؤں کے لوگ ہیں، سادی سادی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اصحابی ہے، حضرت ہارون کا امامہ بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے جوڑے بھی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی انگوٹھی بھی ہے۔ مما ترکا آل موسیٰ و آل ہارون، فرمایا آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات کو تحمل الملائکہ، فرشتے اٹھا کر پھرتے ہیں۔ امام راضی نے اس آیت کی تفسیر میں ضمن میں لکھا ہے، فرمایا بتاؤ اگر آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات کی یہ شان ہے کہ فرشتے اٹھا کر پھرتے ہیں، تو پھر
کی یہ شان ہے تو آل محمد کے تبرکات کا عالم کیا ہوگا؟ فرشتے اٹھاتے ہیں، فرشتے بدعت نہیں کرتے، فرشتے شرک نہیں کرتے، فرشتے پاک ہوتے ہیں، فرشتے پاک ہوتے ہیں، پاک پلیتی فرشتوں کے قریب نہیں آتی۔ یہ آل موسیٰ اور آل ہارون کی شان کا عالم ہے۔ تو مجھے بتاؤ، یہی وجہ ہے امام راضی کہتے ہیں کہ آل محمد تو آل موسیٰ سے بڑی ہے، آل ہارون آل محمد تو آل ہارون سے بڑی ہے۔ فرشتے ان نسبتوں کا حیا کرتے ہیں۔ تو مائی صاحبہ سیدہ طیبہ طاہرہ، آپ کی دہلیز نور، آپ کی چوکھٹ مقدس اور آپ کی بارگاہ عفت میں آپ کا بھی حیا کرنا یہ پاکوں کا کام ہوتا ہے، پلیدوں کا کام نہیں ہوتا۔ ٹلے نہ بولو، اے سارے مور نعرہ لگیا تے سارے پھر جواب دو۔ اور حیا والے پاک قبلہ شاہ صاحب پاکوں کا حیا کرتے ہیں۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سیدہ پاک کے دہلیز نور پہ کاشانہ اقدس پر چوکھٹ اطہر پر گئیں اور آپ فرماتی ہیں کہ میں نے عجیب منظر دیکھا، سیدہ زہرا پاک مصلی پر ہیں، چکی خود چل رہی ہے، چکی خود چل رہی ہے اور جھولا خود ہل رہا ہے، حسنین کریمین سو رہے ہیں، سیدہ پاک مصلی پر ہیں۔ کہتے میں نے یہ منظر دیکھا اور عجیب سا، میں واپس آئی، میں نے اپنے خامند سے جا کر ذکر کیا، میں نے کہا یہ جی معاملہ میں مائی صاحبہ کے دہلیز نور پر گئی، آپ مصلی عبادت پر ہیں اور چکی خود چل رہی ہے، دانے ڈل رہے ہیں، چکی پس رہی ہے، آٹا تیار ہو رہا ہے اور حسنین کریمین کا جھولا جھلانے والا نظر تو کوئی نہیں آتا، جھولا خود جھل رہا ہے اور یہ راز کھل رہا ہے، راز کھل رہا ہے، جھولا جھل رہا ہے۔ کہا میں نے اپنے خامن سے آ کر بیان کیا، ان کا مجھے بھی تو یہ بات نہیں، مگر اتنی ضرور ہے کہ میں سرکار کی مجلس میں جاتا ہوں، حضور کی مجلس نور میں جاتا ہوں، میں یہ ذکر کروں گا سرکار سے، سرکار کی بارگاہ سے ذکر، سرکار کی بارگاہ میں عرض کروں گا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کروں گا۔ حضرت ام ایمن فرماتی ہیں میرا خامند گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، سرکار نے آنکھیں بند کی، آپ نے فرمایا تجھے خبر نہیں ہے ان للہ ملائکہ، ان للہ ملائکہ، اللہ نے کچھ فرشتے پیدا ہی اس لیے کیے ہیں، اللہ نے کچھ فرشتے پیدا ہی اس لیے کیے ہیں، فرمایا وہ میری زہرا کے گھر کی نوکری کرتے ہیں، میرے زہرا کے گھر کی نوکری کرتے ہیں، چکی پیستے ہیں، چکی پیستے ہیں، حسنین کریمین کا جھولا جلاتے ہیں۔ ارے میں یہاں سادات حمدانیہ کی موجودگی میں امام الفقراء کا فیض پا کر، تاجدار گولڑا کا لنگر کھا کر، مصلح امت کی نگاہوں کا فیض پا کر یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ فرشتے چکی پیستے ہیں، فرشتے دہلیز زہرا پر ڈیوٹی کرتے ہیں، حسنین کا جھولا جلاتے ہیں، اور یہ سارے پاک ہیں۔ آل محمد کی غلامی کرنا، اولاد رسول کی نوکری کرنا، فاطمہ کی غلامی کرنا، یہ پلیدوں کا کام ہی نہیں ہوتا، یہ پاکوں کا طریقہ ہوا کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ پاکوں کا طریقہ ہے، پلید اس دروازے سے دور ہیں۔ اچھا پھر اگلی بات ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، جلدی جلدی میری طرف دیکھو۔ یہ جو رمضان المبارک میں اکثر خطبہ بیان کرتے ہیں نا، اکثر خطبہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جب روزہ رکھا، حسنین کریمین بیمار ہو گئے،
ذہن میں آ گئی ہے وہ ساری روایت. تو روزے کا کھلنے کا وقت آیا, دستوں کوئی کون فَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. کون کہا جی مسکین ہوں, اٹھا کر دے دیا. دوسرے دن کون یتیم ہوں, اٹھا کر دے دیا. تیسرے دن کون حجی قیدی ہوں, اٹھا کر دے دیا. صرف مولا کائنات سیدہ پاک حسنین کریمین نے نہیں دیا, سیدہ فضہ نے بھی دیا. اس لیے کہ اس گھرانے کا غلام بھی مالکوں کی طرح اتنے ہی لجپال ہوتے ہیں, اتنے ہی سخی ہوتے ہیں, لجپال ہوتے ہیں. اچھا, اگلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, یہاں علماء حق نے بحث کی ہے کہ یہ کون تھا 3 دن قیدی مسکین یتیم بن کے آیا. بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ نہ مسکین کوئی تھا, نہ اور قیدی تھا, نہ یتیم تھا. یہ جبریل 3 دن اس روپ میں آتا رہا. بولو, جبریل روپ میں آتا رہا, کھانے سے پاک مگر لنگر لینے کا سوال کر رہا ہے. بولو, جبریل پاک کھانے سے پاک ہے مگر آل محمد کا لنگر مانگ رہا ہے. کھانے سے پاک ہے, دہلیز زہرا سے لنگر کا سوال کر رہا ہے. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں جبریل مسکین نہیں ہے مگر مسکین بن کر آیا. مجھے اللہ کی عزت کی قسم جبریل قیدی نہیں ہے مگر قیدی کے روپ میں آیا. مجھے اللہ کی قسم جبریل ماں باپ سے پاک ہے مگر یتیم بن کر آیا. کیوں آیا؟ اہل عشق نے کہا میرا جملہ ہدیہ ہے آپ کے لیے. اہل عشق نے کہا زمانے کو پتا چل جائے کہ آداب سیکھنے ہوں تو اولاد رسول کے چوکھٹ سے سیکھو, دہلی سے فاطمہ سے سیکھو, درے آل محمد سے سیکھو. جبریل قیدی مسکین یتیم بن کر کائنات کے ملاؤں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اولاد رسول چوکھٹ فاطمہ یہ وہ مرکز نور ہے. اس دروازے پر آؤ تو عزتوں کے بت بن کر نہ آیا کرو, درے زارا کے منگتے اور فقیر بن کے آیا کرو. گج کے آنکھوں گج کے کئی جرت کسی یزید کی نہیں, کسی نطفہ پلید کی نہیں, کسی شمر زمانہ کی نہیں, کسی مروان کے چیلے کی نہیں کہ علی مولا کا نعرہ بند کر سکے, ادھر ادھر کی صدائیں روک سکے. وہ زمانہ چلا گیا جب لوگ تمہارے بغض کے فتووں سے ڈرتے تھے. اے ملاؤ, تمہارے فتووں کو جوتے کی نوک میں رکھتے ہیں. ہم جیئیں گے بھی علی علی کر کے, مریں گے بھی علی علی کر کے. ہزار اللہ کو سلام. تمہیں خیال تمہارے جرت نہ ہو, کسی کو خیال نہ ہو, تمہارے فتوے, تمہارا بغض, تمہارے کلپ اور تمہاری پوسٹیں کسی کو روک لیں گی. یہ کام تمہارا ابا یزید بھی کرتا رہا,
یہ تمہارا بابا شمر بھی کرتا رہا. خدا کی عزت کی قسم، دنیا علم میں، دنیا تحقیق میں تم جیسے صرف یزید کے ٹٹو نہیں رہتے، علی مولا کے ملنگ بھی رہتے ہیں. میری ایک ربائی ہے اور یزیدیت کی تباہی ہے. میں نے کن دفعہ سنائی ہے، مگر انہوں نے آج پھر فرمائش فرمائی ہے. تحقیق کے موتی بھی ذرا چن کے رہا. ہر محرم میں یزید اور نسل یزید کا ریمانڈ ہوتا ہے. اور مسئلہ یہی ہے، میں آپ بتاتا ہوں. ایک یزید کل کا تھا، ایک یزید آج کا ہے. ایک یزید کل کا تھا اور ایک آج. آج صرف یزید نہیں، ابنائے یزید کا ٹولہ، عقل و ہولا، ایسی پایا سارا رولا. سمجھ تو نہیں کہ ایسا نہ ہو، ایسا. میں نے کہا کل کی یزید کا مسئلہ وجود حسین تھا اور آج کے یزید کا مسئلہ ذکر حسین ہے. یزید کل کے دور کا بھی کامیاب نہیں ہو سکا، مر اس دور کے بھی جانا ہے. اس دور کے یزید نے بھی مرنا ہے، گٹ گٹ کے مر جانا ہے. حسین کے ڈنکے کل بھی بج رہے تھے، حسین کا جھنڈا آج بھی ہے. حسین کے بابا کا ذکر، ایمان کے کعبہ کا ذکر نہ کوئی روک سکا نہ کوئی ٹوک سکا. کہا تحقیق کے موتی بھی ذرا چن کے رکھو. نہ ہو ذوق تو پڑھوں ورنہ میں آگے بڑھ جاتا ہوں. تحقیق کے موتی بھی ذرا چن کے رکھو، جو ذکر علی سے جلے بھن کے رکھو. تحقیق کے موتی بھی ذرا چن کے رکھو، جو ذکر علی سے جلے بھن کے رکھو. حاجت نہیں ڈرنے کی یزیدوں سے، تمہیں ضرورت نہیں ڈرنے کی یزیدوں سے. تمہیں جو شمر کا چیلا ہے اسے تن کے رکھو. میں قبلہ پیر صاحب کچھ ملا بے حیا ہو گئے تو الگ بات ہے. دیکھو ان میں سے میں کسی کو بری امام سرکار سے ساتھ لے کر نہیں آیا، نہ یہ گلستان میرے علی مرکز اسلام جامعہ رضویہ سے علوم سے آئے ہیں. یہ سارے اس علاقے کے لوگ ہیں. ان کے چہروں کی تحریریں پڑھو اور ان کے جذبات دیکھو اور ان کے اندر انگڑائی لیتے ہوئے جذبات محبت دیکھو. امت آج بھی ترس رہی ہے آل محمد کا ذکر سننے کے لیے. آج بھی آل محمد کا ذکر سننے کے لیے. میرے دوست مقبول بارگاہ آل بیت خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اقبال چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں جان بوجھ کے ان کا ذکر کر رہا ہوں. ذکر حسین کی اس محفل نور میں پرسوں ان کی مسجد میں لاہور میرا خطاب تھا. ان کا ایک جملہ آپ فرماتے ہیں حسین کا ذکر کرو، حسن کا قصیدہ پڑھو، علی علی کی صدائیں لگاؤ، سیدہ زہرا پاک کی طہارتوں کو سلام کرو اور چہرے پر نظر رکھو. جس کو ذکر حسین سن کر خوشی نہ ہو وہ بدبخت اندر سے مزاج کا یزید ہوتا ہے. اور میں شاہ صاحب سچی بات ہے، میں کل بھی ادھر وہ کہہ رہا تھا، میں نے کہا یہ بغضیوں کے الگ شناختی کارڈ نہیں بنتے، نہ ان کی کسی اسپتال میں الگ برتھ سرٹیفکیٹ ملتا ہے، اور شناختی کارڈ پر بھی ان کی اللہ کو کوئی علامت نہیں لکھی ہوتی. یہ کمینے اپنی عادتوں سے پہچانے جاتے ہیں.
وہ کیا ہے عادتیں؟ مولا علی کا نام لگے، ذکر آئے، پریشانی ہو جاتی ہے. آل بیت کا ذکر ہو، کوئی اور پرچیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں. پھر سارے موضوع ان کو ذکر حسین روکنے کے لیے یاد آ جاتا ہے. اصل میں وہ درد ہے کہ ذکر حسین رک جائے. میں نے کہا ذکر حسین کسی منکر کا ابا یزید نہ روک سکا، میں نے کہا اس کا کوئی بیٹا پلید بھی نہیں روک سکتا. یہ ڈیوٹی ہے اپنی، کر کر کے انشاءاللہ جائیں گے. اور وہ وقت دور نہیں ہے، انشاءاللہ گلی گلی سے علی علی کی صدائیں برآمد. یہ سادات حمدانیہ کا ڈیرہ ہے. کیا آج تک ان کولیاں شریف والوں کا کوئی ذکر روک سکا؟ کوئی بنگالی شریف کے تاجدار کا ذکر روک سکا؟ کوئی بری سرکار کا ذکر روک سکا؟ 1000 فتووں کے باوجود کوئی تاجدار گولڑا کا نام مٹا سکا؟ لاکھ دشمنی کے باوجود کوئی داتا صاحب کا فیض روک سکا؟ 1000 بغض کے باوجود کوئی محبوب الہی کا ذکر کم کر سکا؟ لاکھ فتووں کے باوجود کوئی صابر پریا کے نعرے بند کر سکا؟ کروڑ فتووں کے باوجود کوئی غریب النواز کا ذکر کم کر سکا؟ لاکھوں فتووں کے باوجود کوئی غوث اعظم کی 11ویں کو بند کر سکا؟ یہ سارے ولی ہیں. میں یہاں ذکر حسین کی محفل میں کہنا چاہتا ہوں، اگر اتنا ٹل لگا کے کسی ولی کا ذکر نہیں روکا جا سکتا تو علی کا ذکر کیسے روکا؟ آل بیت کے ذکر کی لذت ہے، یہ آل بیت کے ذکر کی لذت ہے. تاجدار گولڑا فرماتے ہیں حب آل بیت تخم ایمان ہے. کیا حب آل بیت تخم ایمان ہے؟ تخم بیج کو کہتے ہیں. شاہ صاحب ادھر بیج بوتے ہیں، کیا بیج کو کیا کہتے ہیں؟ بیج کہتے ہیں. یہ بی کہندے ہو، بی کہندے ہو، بی کہندے ہو. بی پاسو تے فصل اگسی. فرمایا اے ایمان دا بھی ہے، تخم ایمان ہے. تاجدار گولڑا فرماتے ہیں یہ ایمان کا بیج ہے. بیج یہ بو گے تو ایمان کے پودے اگیں گے، ایمان کا باغ کھلے گا اور ایمان کے باغ میں روحانیت کی بہار آئے گی. اور حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں حب آل بیت سرمایہ آل سنت است، کہ آل بیت کی محبت آل سنت کا سرمایہ ہے. جس کے پاس یہ سرمایہ نہیں وہ بدبخت کنگلا ہے. اور بنواتے ہیں حب آل بیت نبی علامت آل سنت است، یہ آل سنت کی علامت ہے. اور آپ کو پتہ ہے، آپ پڑھ رہے ہیں جس میں علامت ہو وہ چیز ثابت ہوتی ہے. فرمایا آل سنت کی علامت ہے کہ سب مولا علی کا نام آئے، سیدہ زہرا کا تعارضوں کا بیان آئے، حسن مجتبیٰ کا ذکر آئے، شہید کربلا کا قصیدہ آئے، غازی عباس کی قربانی کا ذکر آئے، حضرت علی اکبر کی جوانی کا ذکر آئے، سیدہ ثانیہ زہرا کی چادر تطہیر کا ذکر آئے، انو محمد کے لاشوں کا ذکر آئے، کربلا بالوں کا ذکر آئے، مصطفیٰ کے بالوں کا ذکر آئے، نونیالوں کا ذکر آئے. جس کا چہرہ جو مردار ہو جائے، بغض کا شکار ہو جائے، وہ کمینہ منافق ہوتا ہے. جو خوش ہو جائے وہ محمد کا عاشق ہوتا ہے. سارے اچھا سنارے تو اور جار پریشانیاں بھی ہونی ہیں تے نال میں فضاحتاں بھی کرتا جاواں. یہ کیا فارس کائنات
پانچ تن پاک، ان کا قرآن پڑھو. رب فرماتا ہے تلکل جنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. تلکل جنت التی، تلکل جنت التی نورث من عبادنا. یہ جنت رب فرماتا ہے. یا اللہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا نورث من عبادنا، ہم نے اپنے بندوں کو اس کا وارث بنانا ہے. میں سادہ ترجمہ کر دوں، ان کی وراثت میں دینی ہے. بھئی کون؟ ہم من کان تقیا، جو تقوی اختیار کرے گا. جو کیا کرے گا؟ یعنی جو متقی ہوگا وہ وارث ہوگا. یہ قرآن ہے. جو متقی ہوگا وہ وارث ہوگا. سارے تقوی رسول اللہ کی قدموں کی ٹھوکر سے نکلتے. تقوی طواف کرتے ہیں ذات حیدر کرار کا. تقوی پانی بھرتا ہے دہلیز زہرا کا. آپ نے میرے جملوں پر غور کریں ذرا. تقوی پانی بھرتا ہے دہلیز زہرا کا. تقوی طواف کرتا ہے ذات حسن کا. تقوی سلامی کرتا ہے ذات حسین کو. اگر عام متقی جنت کا وارث بن سکتا ہے، پائتن پاک جن کے قدموں سے تقوی کا فیض ملتا ہے، یہ پائتن پاک جنت کے وارث کیوں نہیں؟ اب لگاؤ نعرہ پائتن. ہاتھ جاگے بولو سر. تیرے تن پرست یزید ادھر، تیرے تن پرست یزید ادھر، میرے حق پرست حسین ادھر. تیرے تن پرست یزید ادھر، میرے حق پرست حسین ادھر. شاعر نے لکھا اور ہے، مرے ہوئے لکھا ہے مگر میں ترمیم کرتا ہوں. وہ جیے ہوئے بھی مرے ہوئے، وہ جیے ہوئے بھی مرے ہوئے، اور یہ کٹے ہوئے بھی جیے ہوئے. وہ جیے ہوئے بھی مرے ہوئے، جہنم کے اندر بڑے. وہ جیے یزیدی جیے ہوئے بھی مرے ہوئے، اور یہ کٹے ہوئے بھی جیے ہوئے. اقبال کہتا ہے کہ کربلا کے میدان کو سلام کرنے سے پہلے زہرا کی چوکھٹ کو سلام کر. حسین کی شہادت کو سلام کرنے سے پہلے مخدوم دارین کی طہارت کو سلام کر. حسین کے خون کو سلام کرنے سے پہلے زہرا کی تربیت کو سلام کر. حسین کے سجدے کو سلام کرنے سے پہلے زہرا کے تربیت کو سلام کر. کربلا کی کہانی کو سلام کرنے سے پہلے چادر تطہیر کی عظمت کو سلام کر. اور کربلا والوں کے شہادتوں اور قربانیوں کو سلام کرنے سے پہلے مائی صاحبہ کے تقوی اور طہارت کو سلام کر. کہا کیوں؟ کہا تجھے نہیں پتا؟ زہرا کی گود نہ ہوتی تو کربلا کا میدان نہ ہوتا، فاطمہ کا جود نہ ہوتا تو حسین کا وجود نہ ہوتا، زہرا کی طہارت نہ ہوتی تو حسین کی جو شہادت نہ ہوتی. فرمایا یہ سارا سبق ماں کی گود سے ملتا ہے. اقبال اپنی فلسفی کی ڈگریاں داتا صاحب کے قدموں میں رکھ کے دہلیز علی حجویری کو چوم کے اقبال کہتا ہے مجھے اور تمہیں سلام محبت بتاتا ہے کہ میرا سلام میرا
سلام میں عقیدت ہے اس گھرانے کو، کوئی کس کو سلام کرے، کوئی کس کو سلام کرے۔ اقبال داتا کے قدموں کو چوم کے کہتا ہے او لوگوں میرا سلام میں، ہاتھ جوڑ کے، عقیدت ہے اس گھرانے کو، میرا سلام عقیدت ہے اس گھرانے کو، حسین پال کے، حسین پال کے، جس نے دیا زمانے کو۔ سیدہ زہرا اور کربلا میں کمائی لوٹی ضرور ہے، مگر چکیاں پیس کر سیدہ زہرا نے ان بچوں کو پالا ہے، ان بچوں کی تربیت کی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ جو آیہ مبارکہ ہے نا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، توجہ میری طرف رکھنا۔ قربا میں یہ جو عارف الف مقصورہ ہے، یہ واحد مؤنث کی علامت ہے۔ الف مقصورہ یہ واحد مؤنث کی علامت ہے۔ قربا میں فرماتے ہیں علم الاشارات کی دنیا میں، علم الاشارات کی دنیا میں کوئی چیزیں اشاروں سے بیان کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ولی مرشدہ، اس کے آپ عدد نکالو، سید عبد القادر جیلانی کی عدد اتنے ہی نکلتے ہیں۔ یہ علم الاشارات ہوتے ہیں۔ یہ قربا جو واحد مؤنث کی علامت ہے، علامت تانیث ہے، کھڑی زبر المقصورہ، اس سے اشارہ ہو رہا ہے سب سے پہلے ایک ایسی خاتون ہیں جن کی محبت فرض ہے۔ آپ اشارے اس کو سمجھیں، فرمایا یہ سب سے پہلے ایک ایسی خاتون ہے، یہ جو علامت تانیث بتا رہی ہے، ان کی محبت فرض ہے۔ پھر اس کے ضمن میں باقی قرابت داروں کی محبت بھی فرض ہے۔ فرمایا یہ اشارہ کس کی طرح ہے، طرف ہے؟ فرمایا یہ اشارہ مخدوم دارین ملک کونین مائی صاحبہ سلام اللہ تعالی علیہ کی طرف ہے کہ اللہ نے آل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ میں جزو رسول سیدہ زہرا بطول کی محبت پہلے فرض کی ہے، پھر ان کے ساتھ جس کی نسبت ہوتی گئی اللہ نے سب کی محبت کو فرض کر دیا۔ لیکن جن کے بارے میں سرکار یہ فرمائیں انما سمیتو بھی ہے اور سمیت بھی ہے، بنتی ہاذہ فاطمہ لأن اللہ تعالی فاطمہا ومحبیہا وذریتہا عن النار۔ میں ایک محقق سید زادے کی موجودگی میں گفتگو کر رہا ہوں۔ فاطمہ کا مطلب ہوتا ہے کاٹ دینا، الگ کر دینا، جدا کر دینا، خلاصی دے دینا، رہائی دے دینا، چھٹکارا عطا کر دینا، دور کر دینا۔ جب بچہ دودھ چھوڑتا ہے، کھانا کھاتا ہے، عربی میں کہتے ہیں فاطمہ صبیٌ، کہ بچے نے اب دودھ چھوڑ دیا کہ اب اس کا دودھ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ماں کے دودھ کے ساتھ تعلق نہیں، اب کھانا کھائے گا۔ فرمایا فاطمہ کا مطلب الگ کر دینا، جدا کر دینا، کاٹ دینا، علیحدہ کر دینا، رہائی دے دینا، خلاصی دے دینا، چھٹکارا عطا کرنا، نجات بخش دینا۔ فرمایا سرکار نے فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے، اللہ نے میری شہزادی کو، قیامت تک آنے والی اس کی اولاد کو اور اس سے پیار کرنے والوں کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ تو پھر مفہوم مخالف خود ثابت ہوتا ہے، مفہوم مخالف ثابت ہوتا ہے کہ ان کا محب جنتی تو ان کا مبغض جہنمی۔
اور امام سہیلی نے باس کیا قبلہ شاہ صاحب، امام سہیلی نے باس فرمایا، کتنا بڑا نام ہے امام سہیلی کا اکابرین امت میں سے۔ امام سہیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ جزو رسول ہے، فاطمہ جزو رسول ہے، بدعت الرسول ہے، جزو رسول ہے، اور جزء المرء فی معنی نفسہ ہی۔ جنہوں نے ہدایت پڑھی یا اللہ ان کو ہدایت بھی دے۔ جزء المرء فی معنی نفسہ ہی، کہتے ہیں امام سہیلی جز کا کل کا حکم ہے وہی جز کا۔ کیا معنی؟ فرماتے ہیں جس طرح پورے قرآن کا حکم ہے سورہ اخلاص کا بھی وہی حکم ہے۔ جیسے قرآن کا منکر کافر، سورہ اخلاص کا منکر بھی کافر، قرآن کا گستاخ کافر، سورہ کوثر کا گستاخ بھی کافر۔ اس لیے یہ جز ہے پورے قرآن کا، یہ آیت جز ہے پورے قرآن کا۔ میں نو شعر بھی بڑے آنے تے ایک گل میں انشاءاللہ کو ٹھپڑے سے بھی میں نو بڑی، میں سارے ناسبیاں دا خارجیاں دی منجی تابوت ٹھوکڑا بھی جاندا۔ جو جز کا حکم ہے، جو کل کا حکم ہے وہی جز کا حکم ہے۔ کہاں جس طرح نیچے اور مجھے بیدار مغز ہو کے رہنا، اگر پاؤں کے نیچے جوڑے آئے ان کی یہ شان ہے، تو جن کے کاندھے پر زارا کی جوڑی آئی، پاؤں کے نیچے جوڑے، کندھے پر زارا کی جوڑی۔ اگر جوڑوں کی یہ شان ہے تو جوڑی کا واہ حسین، واہ حسین، پڑھو سارے سمجھا؟ یہ خیال رکھ، کوئی چندہ 500 تمہارے مدرسے میں دے تو 5 منٹ جمعے کی تقریر روک کر اس کے لیے دعا ہو۔ حاجی صاحب دے بچے جیون، چودھری صاحب دا ویڑا آباد رہے، ملک صاحب شالا خوش تر تھیون، ان دے بچے شالا شاد تھیون، آباد تھیون۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے مزاج کے مروان ملا، اے طبیعت کے یزید مفتی، جب ہمیں جو اس کے ہو تو طبیعت کو یہ کہہ دیا تو کیوں پریشان ہے؟ ان کا تجھے یہ 500 نظر آتا ہے، تجھے 7000 نظر آتا ہے، تجھے 1 بوری چاول کی نظر آتی ہے، 2 بوری گندم کی نظر آتی ہے، حسین کے خاندان کی 72 بکھری ہوئی لاشیں نظر نہیں آتی۔ انہوں نے 500 دیا ہے تو پنجتن پاک نے تجھے کچھ نہیں دیا۔ کائنات کے سب بچوں کو جمع کرو، سب جوانوں کو جمع کرو، میرے حسین کے علی اکبر کی جوانی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میرے علی اکبر کی جوانی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں وہ بات کہہ رہا تھا، وہ کمپلیٹ کر کے اس طرف آتا ہوں۔ سیدہ زہرا جزو رسول ہیں، ان کا وہ ساتھ امام سہیلی کہتے ہیں من سب فاطمہ تھا فقط سب النبی، جس نے سیدہ زہرا کی توہین کی، بے ادبی کی، مائی صاحبہ کو گالی دی، ایسے ہی اس نے رسول اللہ کو گالی دی۔ اور کچھ بدبخت وہ ہیں جو مائی صاحبہ کے خلاف ہلکا جملہ جنہوں نے بولا، ان پلیدوں نے، ان جہنمیوں نے، ان خبیثوں لہینوں مردودوں نے، اور اس کے بعد کچھ باغ باہیں برق و شرر سے ملے ہوئے، میں ان کو بھی انہی کی صف میں گنتا ہوں جنہوں نے ایسے بدبختوں کو ایندھن فراہم کیا، پیچھے چھپ کر جنہوں نے ان کو ایندھن فراہم کیا۔ ہاں بے شک گلا شمر نے کاٹا تھا،
یزید پیچھے چھپا ہوا تھا، مگر جب شمر پر لعنت کی جاتی ہے یزید کو بھی اسی صف میں رکھا جاتا ہے. یہ زندہ باد. ماشاء اللہ. کشتہ عشق اہل بیت قاضی معراج الاسلام صاحب ابھی تشریف لائے ہیں، تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں سیدہ زہرا پاک سلام اللہ تعالی علیہا کا یہ مقام اور مرتبہ ہے. میں ایک اشارہ کرتا ہوں، امام سہیلی دلیل لے کے آئے ہیں شاہ صاحب. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو باندھ لیا مسجد نبی کے ستون کے ساتھ. انہوں نے کہا جب تک رسول اللہ نہیں کھولیں گے میں اس وقت تک کوئی مجھے نہیں کھولے گا. میں نے قسم اٹھائی ہے مجھے رسول اللہ کھولیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نہیں تھے. مائی صاحبہ نے ارادہ فرمایا کہ میرے بابا جان کا غلام ہے، اذیت میں ہے. آپ نے کھولنا چاہا، انہوں نے منع کر دیا. خبر رسول اللہ تک پہنچی، فرمایا کہ فاطمہ میرا جز ہے. فرمایا جس کو بطول آزاد کرتی ہے ایسا ہی ہے جس کو رسول آزاد کر رہا ہے. ٹھیک، اور ایسا ہی ہے. سرکار فرماتے ہیں مجھ میں اور بطول میں فرق ہے. مجھ میں اور بطول میں فرق. میری ایک ربائی ہے، جبہ و دستار نہ تدریسی کلا دیکھیں گے، علم و تحقیق نہ منصب و جاں دیکھیں گے. لازم ہے کہ ما قبل شفاعت سے تیری سرکار بھی زہرا کی رضا دیکھیں. فیصل آباد کے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے قسم اٹھا کر یہ بات سنائی. قسم اٹھا کر انہوں نے فرمایا جب ایک بدبخت مردود نے، گستاخ زہرا نے سیدہ طیبہ ملکہ طہارت کے بارے میں ہلکا جملہ بولا تھا، اس بدبخت خطا ابن خطا نے قول خطا کیا تھا. وہ بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، حضور کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر. سرکار پریشان ہے، رو رہے ہیں، اور حضور کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہے. میں قدموں میں گر کے کہتا ہوں یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ سرکار روتے ہوئے فرماتے ہیں ان ملاؤں کو اتنا بھی نہیں پتا کہ زہرا میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے. ان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ سیدہ کے بارے میں ہلکا جملہ بولنے سے قلب محمد پر کیا گزرے گی، اور کتنی کربلائیں بپا کرو گے اولاد رسول پر، کتنی اور کربلائیں لاؤ گے اولاد فاطمہ پر، کتنے فتووں کے تیر مارو گے سیدوں کو، کتنے نفرتوں کے نیزوں پر اچھالو گے اولاد زہرا کو. اگر تمہارے فتوے سے ابھی بھی تمہارا دماغ مطمئن نہیں ہوگا، آؤ ذبح کر دو ہم سیدوں کو. ہمارا یہی قصور ہے نا، ہم اولاد رسول میں پیدا ہو گئے ہیں. ہمارا کیا قصور ہے؟ یہی قصور ہے. آئے روز فتوے لگاتے ہو، مگر یاد رکھو بہتر ادھر تھے، 22,000 ادھر تھے. فتوے دینے والوں کو آج بھی لعنت کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، اور کربلا والوں پر آج بھی درود و سلام پیش کیا جاتا ہے. کچھ نہیں ہوا کربلا میں، کچھ نہیں ہوا. میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر کچھ نہیں ہوا، اس کربلا کی رات یوم عاشور، کیونکہ موضوع میرا مائی صاحبہ کا ہے اور میں مائی صاحبہ کے والد سے بات کر کے اب وقت ہو چکا ختم کرتا ہوں. رات کا پچھلا پہر حضرت مسعود العالمین جیسا شخص لکھتا ہے، پچھلا پہر امام علی مقام سب کو تلاوت میں مصروف کروا کے میدان کارزار کا جائزہ لینے کے لیے گئے. کہاں کون سا لشکر ہوگا؟ حسین خود ہی ذات میں لشکر تھے. نہ مقدمۃ الجیش تھا، نہ قلب تھا، نہ میمنہ تھا، نہ میسرا تھا. امام علی مقام میدان کارزار کا جائزہ لینے کے لیے گئے. تھوڑے سے آگے بڑھ گئے، لبوں پر تلاوت قرآن ہے اور
اندھیرے میں دیکھ رہے ہیں کوئی برقع پوش، کوئی پردہ نشین خاتون، کوئی برقع پوش خاتون اس میدان میں جھاڑو دے رہی ہیں اور پتھروں کو اکٹھا کر رہی ہیں، اور پتھروں کے ساتھ ساتھ آپ جھاڑو دے کر میدان کو صاف کر رہی ہیں، جھاڑو دے کر کانٹے، پتھر، سنگریزے اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پوچھتے ہیں آپ کون ہیں جو اس بے آب و گیا وادی میں، اس ویرانے میں، اس ریگستان میں جہاں پانی بند ہے، کھانا بند ہے اور آسمان بھی آگ برسا رہا ہے، زمین بھی شعلے اگل رہی ہے، اور آپ رات کے اس پچھلے پیر تہجد کے وقت میدان صاف کر رہی ہیں، جھاڑو دے رہی ہیں، آپ کون ہیں؟ جواب نہ آیا۔ پھر پوچھا، جواب نہ آیا۔ تیسری مرتبہ امام علی مقام نے اپنے نانا جان کا کی نبوت و رسالت کا واسطہ دے کر فرمایا بتائیے آپ کون ہیں؟ پردے کے پیچھے سے جو آواز آئی، حسین استقلال و جرت کا کوہ گراں بن کر، صبر و استقامت کا جبل نور بن کر مدینہ طیبہ سے چلے، مگر حسین کی چیخ نہ نکلی۔ اس سفر میں امام علی مقام نے بڑی صعوبتیں برداشت کی، مگر آہیں نہ نکلیں۔ جب لوگ حج کا احرام باندھ کر سوئے کعبہ آ رہے تھے، شاہ صاحب قبلہ بھی تازہ تازہ حج کر کے آئے ہیں، اور این ان دنوں میں حسین شہادت کا احرام باندھ کر سوئے کربلا جا رہے تھے۔ حسین حاجی کعبے کو آباد کرنے کے لیے جا رہے تھے، مصطفیٰ کا نواسا کعبے کی حرمت کو بچانے کے لیے جا رہا تھا، حج کے تقدس کو بچانے کے لیے جا رہا تھا۔ کربلا کا مسافر مکہ سے نکلا، مگر پھر بھی اطمینان ہے، کھانا بند کر دیا گیا، اطمینان ہے، پانی روک دیا گیا، اطمینان ہے، بچے بلک رہے ہیں مگر اطمینان ہے، عورتیں سسک رہی ہیں مگر اطمینان ہے۔ امام علی مقام کا صبر کا وہ پیمانہ صرف برقع پوش خاتون کے اس ایک جواب نے وہ سارے صبر کے بندھن توڑ دیے۔ اور برقعے کے پیچھے سے جانتے ہو آواز کیا آئی؟ فرمایا بیٹا حسین تو مجھے اتنی جلدی بھول گیا، میں کوئی اور نہیں، تیری اماں فاطمہ تو زہرا۔ تیری اماں فاطمہ تو زہرا ہو۔ حسنین امام حسین علیہ السلام قدموں میں گر گئے درود پڑھتے ہوئے، مادر مہرمان کے قدمین شریفین طیبین طاہرین کو چوما، بوسہ لیا، اپنی آنکھیں اس جنت کی چوکھٹ کے ساتھ ملی۔ مائی صاحبہ بیٹھ گئی، امام پاک کا گود سر اپنی گود میں رکھ کر زلفوں میں ہاتھ پھیرے، پیشانی چوم کر فرما رہی ہیں کہ بیٹا حسین تم بہت تھک گئے ہو، بس تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے، بابا بھی انتظار کر رہے ہیں، تیرے نانا بھی امام پاک قدم چوم کر فرماتے ہیں اے مادر مہربان آپ نے کیوں تکلیف کی، آپ کیوں آئیں؟ تو سیدہ یاد کراتی ہیں حسین یاد کرو جب تو میری گود میں رو پڑتا تھا، تیری آہیں اور سسکیاں نکلتی تھی تو تیرے نانا جان نماز جلدی ختم کر کے آ کے مجھے بنایا کرتے تھے، فرماتے تھے یا فاطمہ تو علم تعلمی ان بکاءہ قد یؤذینی۔ میں نے کہا فاطمہ میں نے کتنی دفعہ کہا میرے حسین کو رونے نہ دیا کرو،
حسین روتا ہے تو میرا دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ اے کولیا حمید والوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے اتنا بتاؤ، اگر مادر مہربان سیدہ طیبہ طاہرہ جیسی مشفق و مہربان کریم امی جان کی گود میں مولا حسین روئیں تو رسول اللہ تڑپ اٹھیں، اور جب 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کے امام علی مقام کے گردن پر جب خنجر چلا ہوگا، 2 دھاری خنجر اس شمر کا چلا ہوگا، چمڑا کٹا ہوگا، رگیں کٹی ہوں گی، گلا کٹا ہوگا، ذبح ہونے کے بعد یہ بوسہ گاہ مصطفیٰ پر خنجر جور و جفا چلا ہوگا، مولا حسین کا سر جس میں اقدس سے سر نازنین جدا ہوا ہوگا، بتاؤ کلیجے سے بتاؤ، دل پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ، اس وقت مصطفیٰ کے کلیجے پر کیا گزر رہی ہوگی؟ وہ خنجر امام حسین کے گلے پہ نہیں چلا، رسول اللہ کے کلیجے پر چلا، رسول اللہ کے دل پہ چلا ہے۔ گولڑا شریف کی دربار میں میاج حضور مصلح امت استاد الاساتذہ قبلہ عالم رونق بزم علم و عرفاں سید السادات قبلہ پیر سید اسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے عرض کر رہا تھا کہ علامہ ہزاروی شیخ القرآن علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمت اللہ علیہ کا ایک بیان گولڑا شریف بابو جی کی صدارت میں، اور آج بھی نیٹ میں موجود ہے، آپ فرماتے ہیں، آپ آدن فرمانے سنگیوں ماں فتوہ دینا، فرمانے جے یزید کافر نہیں تے ابو جہل بھی کافر نہیں۔ علامہ ہزاروی کہتے ہیں کہ ماں فتوہ دینا جے یزید کافر نہیں تے ابو جہل بھی کافر نہیں۔ کسی نے سوال کیا، مجلس ختم ہوئی، حضرت آپ نے اتنا بڑا فتوہ دے دیا، ابو جہل تو منصوص کافر ہے، اور آپ یزید کے کفر کے معیار میں اختلاف ہے، اور آپ نے یہ فتوہ دے دیا اگر یزید کافر نہیں تو ابو جہل بھی کافر نہیں، تو اس کی دلیل؟ کہ علامہ ہزاروی رو کر کہنے لگے یزید جتنیاں سٹا ماریاں نے اور رسول اللہ دے وجود تے ماریاں، یزید جتنے وار کیے ہیں یزید نے وہ رسول اللہ کی باڈی پر کیے ہیں، حضور کے جسم پر